حي على الفلاح. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باج صحابہ کے نام بھی بڑے پیارے ہیں. حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند احمد کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ بڑے کالے کلوٹے تھے، بونڈی شکل تھی. امام الانبیاء کے دربار میں تشریف لائے. امام الانبیاء نے فرمایا اجی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری شادی کون کرے؟ میں کالا کلوٹا ہوں، بونڈی شکل ہے، اس لیے لوگ مجھے دیکھنے میں گھن کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلا جاؤ ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی بیٹھی ہے، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، جاؤ کہہ دینا یہ نبی کا پیغام ہے. تو صحابی رسول نبی کے قدموں میں گر کے کہنے لگا یا رسول اللہ جاؤں گا، روتا ہوا بھی واپس جواب نہ امید لاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ دینا کہ امام الانبیاء کا پیغام ہے. گئے دروازے پہ، اس لڑکی کے باپ کے قریب گیلری میں بیٹھا تھا، دستک دے دی. حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہتا مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے. جا کے دروازے پہ دستک دی. لڑکی کا باپ کہنے لگا کون ہے؟ کہا میں نبی کا غلام ہوں، تیرے لڑکی کے نکاح کے بارے میں تشریف لایا. کہنے لگا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگا پیغام بھیجنے والا نبیوں کا نبی ہے. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. وہ نبیوں کا نبی ہے، پیغام جس نے بھیجا ہے. باپ کہنے لگا چلا جا، تو کالا کلوٹا ہے، بونڈی شکل ہے، میری لڑکی بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. وہ صحابی رسول کے آنسو چھلک آئے، چند قدم پیچھے ہٹے. باپ تو جواب دے رہا تھا لیکن گھر میں لڑکی آواز سنتی تھی. فوراً گیلری میں آئی، کہنے لگی ابا یہ کون تھا اور کس لیے آیا؟ فرمایا بیٹی یہ نبی کا غلام ہے، نہتا مسلمان ہے، آپ کے نکاح کا پیغام لایا. تو لڑکی کہنے لگی ابا تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا بیٹی وہ بڑا کالا کلوٹا ہے، مونڈی شکل ہے، تم تو بڑی حسین ہو، اس لیے میں نے جوڑ نہیں منگنی واپس کر دیے. تو لڑکی کہنے لگی ابا یہ آنے والا کالا تھا لیکن پیغام کس نے بھیجا ہے؟ تو باپ کہنے لگا بیٹی پیغام بھیجنے والا نبیوں کا نبی ہے، پوری دنیا کا نبی ہے، آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو لڑکی کہنے لگی ابا تو پھر اس کالے کو نہ دیکھ، پیغام بھیجنے والے کو دیکھ. تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. لڑکی کہنے لگی ارے ابا اس کالے کو نہ دیکھ، پیغام بھیجنے والے کو دیکھ. آنے والا تو ابا اپنی شکل میں ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا 14 کا چاند ہے، بھیجنے والا تو ابا. وہ کہنے لگی ابا شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ کروں گی. لبیک ہو گیا، پیغام قبول ہو گیا. قربان جاؤ ذات کے اوپر جس کی منگنی آقا فرمائے. کتنا پاور والا صحابہ ہوگا، کتنا مقدر والا صحابہ ہوگا. آج تیری میری منگنی نانا کریں گے، خالو جائیں گے، چاچا جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے، جوان جائیں گے، بوڑھے جائیں گے. اور وہ صحابہ کی منگنی آقا فرمائے کتنا مقدر پاور والا ہوگا. ہو گئی منگنی.
آئے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ پیغام قبول ہو گیا۔ آقا نے فرمایا جا شادی کا انتظام کر لے۔ قدموں میں گر کے کہنے لگا یا رسول اللہ گھر نہیں، بار نہیں، دمڑا دلی کچھ نہیں، ایک جھوپڑی بھی نہیں، ایک لوٹا ہے، ایک مصلی ہے، گھر میں کوئی اجازت نہیں۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلا جا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 درہم قرض لے آؤ، میں تیرا قرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبھا دیں گے۔ لے آؤ، گئے 300 درہم لائے، مدینے کی بازار میں خوشیاں منا رہے، گیت گاتے گھوم رہے۔ اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں، جس کی شادی نہ ہوتی ہو وہ ہو جائے کسی جگاڑ سے، پھر اس کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو کہے مولانا صاحب کیسا جگاڑ بن پاوا ہے، اب تم جاؤ جنت گیا، ہم کا جگاڑ بن جائے گی۔ لیکن وہ صحابی رسول مدینے کی بازار میں خوشیاں منا رہا ہے، گیت گا رہا ہے، یا اللہ میری گھر والی آوے گی، میرا نکاح ہوگا، میرا جوڑ بنے گا، اللہ جوڑ میں اولاد دے گا، میں اب بیٹا کہہ کر پکاروں گا، وہ ابا کہہ کر پکارے گا۔ دل کی دنیا کا تختہ الٹتا گیت گاتا گھوم رہا ہے، ادھر مسلمان سپاہی جان سارے شہدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر تلواریں اٹھائی، نکارے جنگ بج گیا، بگل بج گیا، تمام مسلمان سپاہی یدھ کے جنگ کے لیے تیار ہونے لگے، اور امام الانبیاء کی جنگ ہے، ساتھ میں شریک ہے آقا حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی منگنی ہوئی ہے، یہ آواز کان میں پہنچی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آؤ میدان جہاد میں آؤ، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ۔ کفر نے اسلام کو للکارا، یہ آواز اس صحابی رسول کے کان میں پڑ گئی، کہنے لگے بھیا یوں کپڑا واپس لے لو، یہ سامان واپس لے لو، اجازت واپس لے لو۔ تو مدینے کے دکاندار کہنے لگے حجی تیرا کدھر کا پروگرام بن گیا، ابھی تو خوشی کے گیت گا رہا تھا، اتنی دیری میں کیا قایا پلٹ گئی۔ وہ صحابی رسول کہنے لگا میرا رب اپنے پاس بلاوے، میں شہرہ باندھے کھڑا رہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہنے لگا میرا رب اپنے پاس بلاوے، میں شادی میں لگا رہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ سارا سامان واپس کر دیا، جنگ کا سامان خریدا، جنگ کا سامان خریدا، شادی کی پرواہ نہیں، ہتھیار لیے، گھوڑا خریدا، چہرے پہ نقاب ڈالا، امام الانبیاء کے دربار میں دوبارہ تشریف نہیں لے گئے، اگر لے جاؤں گا تو پہلے پہلے منگنی ہوئی، آقا مجھے واپس کر دیں گے، ادھر ہی سے چلے گئے۔ اب کو پھاڑ کی جھمگٹ میں گھس پڑے، تمام کو قتل کیا۔ اس کے بعد کسی دشمن نے پیچھے سے وار کیا، تلوار ماری، نیزہ مارا، زمین پہ گرے، گردن کٹ کے لٹک چکی تھی اور زمین پہ پڑے ہانپ رہے تھے، دم گھٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نقاب پوش آدمی کون ہے، قریب گئے، دیکھا کہ وہی صحابی ہے جس کی منگنی نبی نے فرمایا ہے۔ کہنے لگے تو شادی میں لگا ہوگا، یہاں کیسے آ گیا؟ ان صحابہ سے ان صحابی کہنے لگا کہ میرے اندر ایک چاشنی تھی، ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا، مجھے نبی کے سامنے لے چلو، آخری وقت میں نبی کا دیدار کرتا ہوا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ لا اللہ کے نبی کے سامنے رحمت والی جھولی میں نبی نے مسکرا کے ڈالا اور فرمایا تو شادی میں لگا تھا، یہاں آ گیا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر تمنا تھی آپ کا دامن ہو، میرا جنازہ ہو، تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ تیرا در ہو اور میرا سر ہو، یا رسول اللہ تیرا در ہو اور میرا سر ہو،
اور تمنا مختصر سی یہی تو امید طولانی، یا رسول اللہ میری تمنا تھی آخری وقت میں آپ کا درشن کرتا ہوا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ کہنا تھا، رحمت والی جھولی میں رو نکل گئی۔ اب کتنا پاور والا صحابی ہوگا کہ نبی کے دامن میں رو نکلے، نبی کی رحمت والی جھولی میں پڑا ہو۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو تیار کیا۔ اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ میں چلتے تو آقا پنجوں کے بل چل رہے تھے، اور جب جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا کبھی مسکراتے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی روتے کبھی تبسم فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنا کے جب واپس آئے سارے صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ وہ صحابی رسول کے جنازے میں چلتے تھے تو آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے، اس بات سے آگاہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنا ملائکہ اتنا فرشتہ مٹی میں آیا تھا کہ پورا پنجہ زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ صحابہ پوچھ رہے، یا رسول اللہ جب جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا تو کبھی آپ مسکراتے تھے روتے تھے، اس بات سے آگاہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، 4 عورتیں آسمان سے اتری تھی، 4 حوریں، اللہ ہم سب کو حوریں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اگر حورن والا کام کریں گے تو بھائی حوریں ملیں گی۔ اللہ 2 چیزیں بنائی، یا تو حورا یا تو حوریں، لیکن 4 عورتیں، 4 حوریں آسمان سے اتری تھی، 2 قبر کے دائیں تھی، 2 قبر کے بائیں تھی، اور 2 کہتی ہے میرا شوہر، 2 کہتی ہے میرا شوہر۔ نبی فرماتے ہو صحابہ رونا اس بات پہ آتا تھا کہ دنیا میں کوئی منگنی کرنے والا نہ تھا، اور ہنسنا اس بات پہ آتا تھا کہ اللہ کو اتنا خوش ہوا کہ جنتی حوریں جھگڑا ڈالے، یہ میرا شوہر میرا شوہر۔ تو یہ تھی نبی سے محبت کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز سے کہنے میں جو خامیاں غلطیاں ہوں اللہ اپنی رحیمی کریمی سے معاف فرمائے۔ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔